موسیٰ علیہ السلام آپ کے دور میں اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ تم فلاں علاقے میں جہاد کے لیے جائیے، تو آپ نے اپنے قوم کو جمع کیا، آپ کو جو ایمان لائے ان کو لے کر جہاد کے لیے تشریف لے گئے، جنگ پر تشریف لے گئے، تو وہاں دیکھا تو وہاں پہ اتنے اونچے اونچے لوگ ہیں، بڑی بڑی ان کی ہائٹ ہے، اتنے اونچے اونچے ہیں، وہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کو دیکھ کر ڈر گئے، گھبرا گئے، لیکن ان سے کون لڑے گا، اتنے اونچے اونچے ہیں، یہ کتنے فٹ کے ہیں، ہم تو 5-6 فٹ، یہ تو اتنے 50-50 60 فٹ کے ہیں، اتنے اونچے اونچے لوگ، یہ تو ہمیں کچل دے گا، مار دیں گے، یہ تو ختم کر دیں گے، ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکے گا، تو بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں تو حکم ہے کہ ان سے ہم لڑنا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا دونوں لڑو، ہم تو جا رہے ہیں، معاذ اللہ، تم اور تمہارا خدا، ان کا جواب، تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو جا رہے ہیں، چھوڑ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد پیارے بھائیوں، سب نہیں گئے، کچھ چلے گئے، کچھ ساتھ بھی تھے آپ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، اللہ ان سے راضی نہیں ہوا، ان سے ناراض ہوا۔ پیارے بھائیوں، پھر وہ لوگ جو ہے کچھ عذاب میں مبتلا کیے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اللہ نے ان پر احسان فرمایا اور ان کی جو تکلیف تھی اس کو پھر اللہ نے عذاب کو ختم فرما دیا۔ اب پیارے بھائیوں، آپ نے فرمایا چلو پھر اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے، تو اب بہت سارے لوگ تیار ہو گئے کہ بھائی اب تو لڑنا ہے، جانا ہے، جنگ پر جانا ہے، چلے۔ اب وہاں کی جو قوم تھی وہ لوگ دیکھیں کہ اب یہ لوگ پھر دوبارہ آ رہے ہیں، شاید یہ اب جو ہے ہمارا ہارنے کا وقت آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جس علاقے میں موسیٰ علیہ السلام حملہ کرنے والے ہیں وہاں پر ایک مسلمان بھی تھا، بڑا نیک اور متقی تھا، جو دعائیں مانگتا اس کی دعائیں اللہ قبول فرما لیتا، تو بڑا نیک تھا، اور اس کے پاس جو ہے لوگ درس کے لیے آتے، علم حدیث سیکھنے کے لیے آتے، بڑا نیک آدمی تھا، تو وہ لوگ جو ہے اس کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ اے شخص، کہ تو نیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام اور مرتبہ ہے، اور آج ہمارے شہر پر موسیٰ علیہ السلام کا حملہ ہونے والا ہے اور کوئی بچنے والا نہیں، آج ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑی فوج کو لے کر آ رہے ہیں، آج شاید ہم ان سے جیت نہ پائے، تو لہذا تم جو ہے اللہ سے دعا کرو کہ تم نیک ہے، تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا، تم چلو، چل کر فلاں پہاڑی پر، وہاں دعا تمہاری قبول ہوتی ہے، اس پہاڑ پر چلو اور چل کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تم بدعا کرو اور ہم جیت جائیں، یہ دعا کرو۔ تو اس نے کہا، اس کا نام تھا بلعام بن باعورہ، اس نے کہا کہ اے قوم، یہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں اللہ کے نبی کے خلاف بدعا کروں؟ اللہ کے نبی کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بدعا کروں؟ میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو اس کی قوم نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، تو اس کی قوم نے کیا کیا، اس کی بیوی کے پاس گئے اور جا کر بیوی سے کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر اتنا نیک ہے، اتنا اس کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ دعائیں قبول ہو جاتی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی، لیکن وہ اب یہ دعا کرنے کو تیار نہیں، اب یہ کام آپ کا ہے، آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرائیں، اگر آپ یہ کام کریں گی تو ہم جو ہے آپ کو پیسوں سے مالا مال کر دیں گے۔ تو عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا، عورتیں جو ہے اس طرح سے بہت پیسے کی بات آتی ہے تو اپنے شوہر کو بھی دھوکہ دے دیتے، بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی، تو اس دور میں بھی تھی ایسی عورت، تو اس نے جب پیسے کو دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گی، تو پھر اپنے شوہر کے پاس آ گئی، آ کر کہا کہ اے میرے شوہر، تم جو ہے وہ دعا کیوں نہیں کر رہے جو قوم کہہ رہی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ دعا نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کے خلاف اگر بدعا کروں گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میں دعا نہیں کروں گا۔ تو بیوی نے کہا کہ اب دعا تو کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو،
مجھے آزاد کر دو، اگر تم ان کے خلاف بددعا نہیں کرو گے تو میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں گی، میں ان کی ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ تو وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا، کہا کہ اچھا تم چلی جاؤ گی، تو پھر وہ جو ہے مجبور ہو گیا، مجبور ہو کر کہا ٹھیک ہے چلو میں جا کے بددعا کرتا ہوں۔ چنانچہ اپنی قوم کو لے کر وہ نیک شخص پہاڑی پر چڑھا اور سواری پر سوار ہو کر چلا رہا ہے۔ سواری کون سی؟ اس زمانے میں گدھے پر بھی سواری کرتے تھے لوگ، تو گدھے پر بیٹھ کر وہ سواری کر کے پہاڑ پر جا رہا ہے، ساتھ میں قوم جا رہی ہے۔ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب اوپر جا رہے ہیں تو جو گدھا ہے جس پر بیٹھ کر یہ بلعام میں ایک بڑا سوار ہو کر پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، تو پیارے بھائیوں وہ گھوڑا جو وہ گدھا جو ہے وہ اپنا رخ موڑ رہا ہے، اپنا رخ موڑ کر اوپر چڑھنے کو تیار نہیں۔ تو اس نے اس کو مارا کہ ارے میں تو تجھے پہاڑی پر چڑھانا چاہتا ہوں تو ادھر ادھر جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کو کھولتے گویا عطا فرما دی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تو اللہ کے نبی کے خلاف بددعا کرے گا؟ تو اس نے گدھے کو بھی مارا، گدھے کو بھی اس نے مارا، مار کر جو ہے وہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد پیارے بھائیوں اب جو ہے ساری قوم کے ساتھ پیچھے اتر گیا، پہاڑ پر چڑھ کر سواری سے اتر گیا۔ اب دعا کے ہاتھ اٹھایا، ساری قوم پیچھے ہے دعا کے لیے، اب دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر رہا ہے۔ تو بددعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے جا رہا ہے، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ جو بددعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بلکہ اپنی قوم کے لیے زبان سے نکل رہا ہے۔ جو کہ زبان جو قوم پیچھے ٹھہری ہوئی ہے، اپنی قوم اس جو بدعقیدہ تھے، بد مذہب تھے، کفار تھے، قوم کے اس کی قوم کے لوگ تھے، وہ تو مسلمان تھا، لیکن جب دعا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو موسیٰ علیہ السلام کا نام نکل رہا ہے نا، بنی اسرائیل کا نام نکل رہا ہے، مسلمانوں کا نام نہیں نکل رہا ہے، زبان سے اپنی قوم کا نام نکل رہا ہے۔ قوم کہہ رہی ہے کہ اے بلعام بن باورا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے ہمارے خلاف کیوں بددعا کر رہا ہے؟ ارے ان کے خلاف بددعا کر، ہمارے خلاف کیوں بددعا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میں تو انہی کے خلاف بددعا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری زبان سے یہ نکل رہا ہے، میں وہ زبان سے نکالنا چاہ رہا ہوں لیکن قدرت سے یہ میری زبان سے نکل رہا ہے، میری زبان پر میرا کنٹرول ختم ہو رہا ہے، میری زبان پر میرا کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی زبان جو ہے آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی، زبان آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زبان پوری کی پوری باہر آ گئی۔ جیسا کتا اپنی زبان باہر نکال لیتا ہے، کتا اپنی زبان باہر نکال لیتا ہے، اس طرح اس کی زبان باہر آ گئی، اور جیسے زبان باہر آ گئی اب اس کو بات کرنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی مشکل سے کہا کہ ہائے میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میرا ایمان برباد ہو گیا، میرا ایمان تباہ ہو گیا۔ اے میری قوم تم نے کیا مجھ سے دعا کرائی کہ اللہ نے مجھے کافروں میں سے کر دیا، اور دیکھو میری زبان نکل کر باہر آ گئی، میں تو مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے، میں تو اللہ کی بارگاہ سے راجہ دربار ہو گیا، میرا تو ایمان ہی چلا گیا، اب میری بچنے کی کوئی صورت نہیں، میں تو تباہ ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں جب اس کی زبان باہر نکل گئی اور قوم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اب قوم بھاگنے لگی کہ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کا یہ حال ہو چکا ہے، اب کیسا جو ہے معاملہ ہونے والا ہے، اور اللہ جو ہے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا اور یہاں پر کیسے معاملات ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں تو وہ بلعام بن باورا وہ جو ہے زبان باہر نکال کر کتے کی طرح پہاڑ سے نیچے اتر کر آ گیا، نیچے اتر آ گیا، وہاں سے قوم بھاگ رہی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا، کیونکہ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور جنگ کا اعلان کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر آمد ہے۔ اب یہ بلعام بن باورا جو ہے یہ اپنی زبان کتے کی طرح باہر لٹکا کر پھر رہا ہے لوگوں کے درمیان، کہ دیکھو میرا یہ حال اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کی بات سنی، اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا، کاش میں اس کی بات نہ سنتا، میری زندگی بھر کی عبادتیں بیکار ہو گئی، میری عبادتیں رائے گاہ ہو گئی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میرا ایمان ہی چلا گیا، اللہ کی بارگاہ سے میں دھتکار دیا گیا ہوں، دیکھو میں اللہ کے نبی کے خلاف گیا، اللہ کے نبی کے خلاف گیا تو اللہ نے میرا ایمان ہی چھین لیا۔ پیارے بھائی
اب یہ اس کی حالت ہو گئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر پر حملہ فرمایا اور اس کے بعد بلعام بن باورا بھی وہاں پر ہلاک کر دیا گیا, وہ بھی مارا گیا. اور روایتوں میں لکھا ہے اصحاب کہف جو تھے, اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا, اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو بلعام بن باورا جو ہے, بلعام بن باورا کی جو شکل ہے, پہلے والی شکل, وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کتے کو دے گا اور وہ کتے کی شکل بلعام بن باورا کو دے کر اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اس کتے کو داخل جنت فرمائے گا. وہ کتا جو اصحاب کہف کی صحبت میں رہا, ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو داخل جنت فرما دے گا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی داخل جنت ہوگی, احد پہاڑ بھی داخل جنت ہوگا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں, اور احد جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. تو احد پہاڑ بھی جنت میں جانے والا ہے. تو پیارے بھائیوں, جو اللہ کے نبی کے خلاف جائے, اللہ کے رسول کے خلاف جائے, ان کے لیے بدعا کرے, تو اسی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے, اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے. کوئی عام آدمی نہ تھا, بلکہ وہ مقام پہ تھا, مستجاب دعوت کے مقام پر تھا. یعنی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسی وقت دعا جس کی قبول ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مستجاب دعوت. اس منصب پر جو فائز تھا اس کا ایمان برباد ہو گیا. تو ایسا مقام پانے کے بعد جو اپنے ایمان ہی کو تباہ کر لے تو کس قدر اس کی بدبختی ہے, اور اللہ کی کس قدر شان بے نیازی ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے. کہ یہ بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اس کو داخل جنت کرے. اگر بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے اس کو داخل جنت کرنا ضروری ہے. اللہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بے نیاز ہے کہ اگر جو بھی غلط کرے گا تو پیارے بھائیوں, اللہ تبارک تعالیٰ اگر اس کی غریب فرمائے کہ اس کی اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کی خفیہ تدبیر اس کے تعلق سے کیا ہے کوئی نہیں جانتا.